أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. معزز سامعات اور راہ حق بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم نیو سورہ شروع کرنے والے ہیں. سورہ قیامہ 75 سورہ آف قرآن ہے اور بہت ہی بہترین صورت ہے، خوبصورت صورت ہے، اسی لحاظ سے بہت ہی ڈرانے والی صورت ہے، انذار والی صورت ہے اور مکی صورت ہے. مکے کے تقریباً ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی تھی اور یہ جو گروپ ہم پڑھ رہے قرآن کا آخری گروپ ہے، یعنی 7th گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا. 46 میں یہ 9th صورت ہے مکی. اس میں 2 رکوع ہے، 40 آیت ہے. یہاں سے جو صورتیں ہوں گی، موسٹ آف دا صورتوں کا نام ان سوروں میں اسی ٹاپک کو ذکر کیا جائے گا. جو باتیں ذکر ہوں گی صورت میں اسی ضمن میں ان کا نام رکھا گیا ہے. اور اس میں سورہ قیامہ قائم ہونے والی قیامت کا ذکر اس میں، اور مکی صورتوں کا جو ٹاپک ہے وہ انذار آخرت ہے اور توحید کی پہچان. ساری مکی صورتوں میں ہمیں یہی ٹاپک ملے گا، اللہ کی پہچان، توحید، شرک، پھر انذار آخرت، موت کے بارے میں ڈرایا گیا، آخرت کے بارے میں ڈرایا گیا، قبر کے بارے میں ڈرایا گیا، حساب کے بارے میں ڈرایا گیا. اور یہ جو صورتیں ہیں مختصر صورتیں ہیں اور اس میں بڑا اسٹرانگ ٹاپک ذکر کیا جاتا ہے. اس کو ہلکے لینے والے ٹاپکس نہیں ہیں، ہلکے میں لینے والے ٹاپکس نہیں ہیں. تو لہٰذا آپ سب سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. کسی کو پیٹھ کا اگر پرابلم نہیں ہے تو پیٹھ کو ٹیک لگائے بغیر سیدھا ہو کے بیٹھ جائیں اور مصحف کھولیں، قرآن کھولیں، سورہ قیامہ کھولیے. 75 سورہ آف قرآن ہے، 29 جز میں ہے اور آیتوں پہ نظر رکھیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں بات سمجھ میں بھی آئے انشاءاللہ. سورہ دہر اس کے بعد جو صورت ہے جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. سورہ دہر اور سورہ قیامہ دونوں جوڑے کی صورتیں ہیں اور اس صورت میں جو فوکس کیا گیا ہے وہ قیامت کے بارے میں، یعنی قیامت ہونی شدنی ہے، قیامت ہو کر رہے گی، آ کر رہے گی، قائم ہو کر رہے گی. قیامت کو بتانے کے لیے، قیامت ہونی شدنی ہے اس کو ذکر کرنے کے لیے انسان کے اندر جو ایک نفس ہے، ایک چھوٹی قیامت ہے، اس کو یہاں پہ بتایا گیا جس کو ہم عام زبان میں ضمیر کہتے ہیں. اور اس میں قرآن میں ضمیر کو نفس لوامہ یاد کیا ہے، اس ورڈ سے یاد کیا ہے. تو وہ ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے اندر ضمیر ہے. وہ کیسے انشاءاللہ آگے جا کے ہم سمجھیں گے. سورہ حاقہ جو صورت ہے اس میں قیامت کے دن جو احوال ہونے والے ہیں، جو حالات ہونے والے ہیں
ان کا ذکر کیا گیا سورہ حاقہ میں، اور سورہ قیامہ میں قیامت کے پہلے آغاز قیامت کے حالات کیا ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی آیتیں رہیں گی، چھوٹی چھوٹی صورتیں رہیں گی، کم الفاظ میں زیادہ معنی سموتی ہے یہ صورتیں، چھوٹی سنگل ورڈ میں سمندر کا معنی یہ دیتا ہے۔ ردھم کے اعتبار سے بہت بیوٹیفل صورتیں ہیں، پڑھنے کے اعتبار سے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، پوئٹک انداز ہے، پویم تو نہیں کہیں گے لیکن پوئٹک انداز میں جو ردھم پایا جاتا ہے وہ مکی صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے، نہ پویم ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس میں ان صورتوں میں مکی صورتوں میں ردھم پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے، کیونکہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کو سمجھنے والے لوگوں میں شامل کیا ہے۔ سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ قرآن سے جوڑنا، تو ان خوش نصیب لوگوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھی بنایا ہے۔ ہم قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی جستجو اور خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس خواہش کو ہمیں برقرار رکھے آخری سانس تک، اور قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور قرآن کی گہرائی میں اتر کر ان میں جو خزانے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں ان سب کو حاصل کرنے والوں میں میرا اور آپ کا شمار کریں، آمین یا رب العالمین۔ پہلے ان میں جو ٹاپکس ڈسکس کیا گیا ہے اس میں موسٹلی تو قیامت کے ہی احوال ذکر کیے گئے ہیں، قیامت کے قائم ہونے کے پہلے۔ اب وہ کون سے احوال ہے اس کا ایک مختصر ہم دیکھتے ہیں، 7 ٹاپکس۔ تو پہلا ہے قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے قیامت کے دن کے جو ہولناکی دیکھ کر انسان کے اندر جو دہشت، جو خوف آئے گا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی قیامت کی ہولناکیوں میں کیا ہے، ساری چیزیں جو بڑی بڑی نظر آتی ہے، جیسے سورج ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے، سب کی شکلیں بدل جائیں گی، تو انسان خوف میں آ جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تیسرا ٹاپک ہے قیامت کے دن اگلے پچھلے سارے اعمال سامنے کھول کر رکھ دیں گے اللہ رب العزت، اور کوئی بھی عذر، کوئی بھی ایکسکیوزز وہاں پہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ چوتھا ٹاپک یہ ذکر کیا گیا اس میں کہ قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، جب وحی نازل ہو رہی تھی تو جلدی اس کو یاد کر رہے تھے، یاد کرنے کے لیے جلدی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، اس کو سمجھیں، ٹھہر کر پڑھیں، اس کو یاد دلانا میری ذمہ داری ہے، تو آپ جلدی نہ کریں۔ 5th ٹاپک دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں پر مذمت کی گئی ہے، ان پر لعنت ملامت کی گئی ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو آخرت پر، یہ بڑی کم بختی کی علامت ہے، تو ایسا کرنا چھوڑ دو، آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو لیسٹ پرائورٹی میں رکھو۔ 6th ٹاپک جو نزا کی سختیاں ہیں، انسان کے موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور 7th ٹاپک ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ رب العزت قادر ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ 7 ٹاپکس ہم اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہت ہی بیوٹیفل صورت ہے، میری بڑی فیوریٹ صورت ہے، یہ فیوریٹ صورت بھی ہے پڑھنے کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے، بڑی خوف دلانے والی صورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت جو چاہ رہے اس صورت کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں بات ڈالنا، اللہ رب العزت کے مطابق، منشے کا مطابق وہ باتیں ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ، آمین۔ چلے انہی ٹاپک کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ آیت نمبر 1۔ تو لا اقسم نہیں قسم کھاتا، نہیں میں قسم کھاتا، بیوم القیامہ یوم یا دن، قیامہ قیامہ قیامت کے دن کی نہیں میں قسم کھاتا۔ تو یہ معنی نہیں ہے اس کے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، قسم نہیں کھا رہے ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو لا سے شروع ہو رہا ہے نا، تو لا کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے، پہلے تو یہ سمجھیے قرآن نازل ہوا عرب کے اسلوب میں، عرب کے لہجے میں۔ عرب کا لہجہ اور ان کا جو ایکسنٹ ہے، ان کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا، اسی طریقے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کرتے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، پہلے نہیں مطلب کوئی بات زور دے رہے، کسی کو زور پیدا کرنے کے لیے بات میں نہیں نہیں میں گئی تھی، ٹھیک ہے، تو نہیں کیا ہے اس میں مطلب نہیں گئی تھی نہیں، میں گئی تھی، میں گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں کیا ہے بات میں زور ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ لا جو ہے، ایک تو عرب کے اسلوب کے مطابق یہاں پہ لایا گیا، نہیں قوما، عربی میں قوما اور فرسٹ فیئر سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ سمجھے کہ لا قوما اقسمو، نہیں پھر قوما میں قسم کھاتا ہوں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ رائے زیادہ راجح ہیں، سب اس پہ متفق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لا زائد ہے، مطلب قرآن میں بہت سے لیٹرز ایسے ہیں جو زائد ہے، جیسے الف زائد ہے، تو وہ لکھا ہوا رہتا ہے لیکن وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا اور اس سے معنی بھی کچھ چینج نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مرضی چاہے نازل کیا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ لا اس میں زائد ہے، پورا لا، لام الف لا۔ بعض کہتے ہیں کہ لا ہے، لام ہے، لیکن جو الف ہے اس کے ساتھ ہے وہ زائد ہے۔ تو اب معنی کیا ہوتے ہیں؟ لا کے معنی الف کے بغیر لا، لا کھینچیں گے تو لا بن جائے گا، نہیں کھینچیں گے تو لا بنے گا۔ تو لا کے معنی البتہ اور لا کے معنی نہیں۔ تو یہاں پہ لا ہے، البتہ میں قسم کھاتا ہوں، ایسا بھی بعض لوگوں نے سمجھایا ہے کہ اس کے ساتھ جو الف آ رہا ہے وہ الف زائد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کو فوکس کر رہے، قسم پہ زور ڈال رہے، اس وجہ سے کہہ رہے البتہ میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک رائے یہ بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لا منفصل ہے، جو قوما کے بارے میں میں نے بتایا تھا، لا پھر قوما اقسم میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ سکتہ کر کے رک کر لا اقسم بیوم القیامہ سکتہ کر کے پھر آگے پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں تفاسیر کی کتابوں میں ملتی ہے۔ جو بھی ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں۔ سے قسم کا ہمیں قرآن میں بہت ملتا ہے، اللہ رب العزت بار بار جگہ جگہ پہ قسم کھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کیونکہ کسی بات کو فوکس کرنا ہے، کسی بات کی اہمیت بتانا ہے، کسی بات کو اہمیت بتا کر اس پہ فوکس کرنا ہے۔ تو قسم غلط نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ہر چیز کی قسم کھا سکتے، کیونکہ قسم جو کھاتا ہے اس سے بلوا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت ہر چیز کو زبان دے سکتے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے بول سکتی ہے، لیکن ہم ہر چیز سے نہیں بلوا سکتے۔ تو جب ہم قسم کھا رہے یا ہم قسم لے رہے کسی کی، تو اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھنا ہے۔ قرآن کی قسم، اس کے سر کی قسم، اس کے سر کی قسم نہیں، صرف اللہ کی قسم ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہاف میں بول سکتا ہے قیامت کے دن۔ اور قسم اگر کھانے کے بعد اس کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ انسان اپنی بات کی حقانیت، یعنی وہ کتنی اتھینٹک ہے،
وہ بتانے کے لیے قسم کھا سکتا ہے، قسم پوچھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کو کھیل مذاق نہیں بنانا، غلط بات ثابت کرنے کے لیے قسموں کا سہارا نہیں لینا۔ اگر غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لیے لیا گیا تو پھر اس کا بدلہ بہت ہوگا۔ تو لا اقسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، قسم کھا رہے مطلب ویسے تو کافر جو ہے ان کے لیے بھی بہت کان کھڑے کرنے والی بات ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ کان کھڑے کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بات کہہ رہے، اللہ کچھ بات کہہ رہا ہے، وہ اٹ سیلف از اے بگیسٹ تھنگ۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات ہمیں بتا رہے، وہ خود میں بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بات قسم کھا کے بتا رہے تو وہ بہت اہمیت والی بات ہوتی ہے، غور سے سننا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ جو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کچھ بات بتا رہے اس کی امپورٹنس آ جانا چاہیے ہمارے اندر۔ تو ایمان والا کھڑے ہو جاتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے، رک جاتا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کون سی ایسی بات بتا رہے جس کو قسم سے شروع کر رہے۔ تو امید کہ آپ سب کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے، غور کر رہے ہوں گے، وہ کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، بی سے یوم دن، قیامہ قیامہ، قیامت کے دن سے یا قیامت کے دن کی۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن کی قسم کھا رہے۔ قیامت عام نام ہے، جو انسان قبروں سے اٹھتا ہے دوسرے سور پہ جب کھڑے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قومہ، تو قومہ سے نکلا ہے قیامت، کھڑے ہونے والا دن۔ اور آپ سب کو پتہ ہے نا کہ جب قیامت کے دن انسان کھڑے ہوگا، بس بیٹھے گا نہیں، 50,000 سال کھڑے ہوگا وہ، اور کھڑے ہونے کے لیے اس کو کتنی جگہ ملے گی کسی کو پتہ ہے؟ 2 پیر آپ بازو بازو رکھ کے کھڑے ہو جائیں اتنی جگہ ملنے والی ہے۔ 50,000 سال کا جتنا ٹائم ہوگا اتنا ٹائم پراپر کھڑے ہونا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ کامن نام ہے قیامہ، کھڑے ہونے والا دن، اور اس کے بہت سے نام قرآن میں ذکر کیے گئے، یوم البعث، یوم الدین، الساعہ، یوم الآخر، حاقہ، قاریعہ، یوم الحشر، تغابن، یوم الجمع، یہ سب ان اور بھی بہت سے نام قیامت کے بارے میں آئے ہیں۔ تو قیامت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے تو قیامت کے بارے میں ہمارا رویہ کیسا ہونا؟ ہمارا رویہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ تم جب اللہ قسم کھا رہے تو تمہارا قیامت کے بارے میں سوچ کیا ہونا؟ قیامت کے بارے میں ہمارا یہ سوچ ہونا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ہر چھوٹی بڑی برائی اور اچھائی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیامت پر ایمان۔ قیامت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے ریلیٹڈ خود سوچیں، مجھے دوبارہ اٹھنا ہے، ایسا ہوگا، میرے ساتھ ایسا ہوگا، مجھے اس دن کی تیاری کرنا ہے، اس دن مجھے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ ایمان ہے۔ قیامت پر افسوس یہ بات ہے کہ ہمیں قیامت پر ایمان ہے لیکن زبانی ایمان ہے، ہمارا دل سے ہم ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ کیسے؟ اس کا مثال کیسے پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ ہمارے رویے، ہمارے اعمال اس دن کے جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ ہمارے اعمال پہ اگر ہم غور کریں، میرے اور آپ کے، تو ہم قیامت کے دن جواب دہی کے مطابق نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا میں کیا جواب دوں گی؟ ہمارے دل میں ہے کہ کچھ بھی جواب دے لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، چھوٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ چیز قیامت کے دن ایمان ہمارا نہیں ہے ثابت کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہوں گی جو میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ تمہارا ایمان ہونا چاہیے قیامت کے دن پر۔ تو قیامت کے دن پر ایمان کیا شو کرتا ہے؟ ہمارے اعمال شو کرتے ہیں۔ ہم غلط سے بچ رہے، اچھائی کر رہے، یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت صرف زبانی دعوے نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی یہ نہیں بولے کہ تم زبانی دعویٰ کر دو
اور پھر ہاتھ جھٹک کے بیٹھ جاؤ اور جو منمانی چاہے کرو، تمہیں میں جنت میں بھیج دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتے ہیں تم ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لاؤ؟ عمل تمہارا دکھاتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے۔ تمہارا ایمان شو کرتا ہے تمہارے عمل سے، تمہارا عمل ظاہر کرتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا ایمان ہے۔ قیامت کے دن کا جب ذکر آ گیا تو ہمارے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کو مان رہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے لا اقسم بیوم القیامہ۔ تو اس سے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے۔ ایک تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے، غور کر رہے اللہ رب العزت کس بات پہ قسم کھا رہے، کیا چیز ہو رہی ہے، کون سا ہو رہا ہے۔ اللہ قسم کھا رہے قیامت کے دن پر۔ اچھا قیامت کا دن تو یہ تو بہت دردناک دن ہے، بہت ہی ہولناک دن ہے۔ تو ہمارا ایمان کیا ڈیولپ ہونا کہ ہم اس کے لیے تیاری کرنا ہے، ہم اس کے لیے اس دن کی تیاری کرنا ہے، اس دن کی جواب دہی کا آنسر پیپر ہمیں تیار کرنا ہے۔ تو یہ بات ہمارے دماغوں میں آ گئی کہ نہیں آئی پہلی آیت سے؟ الحمدللہ۔ دوسری آیت ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ اور لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا۔ پھر یہاں پر لا وہی چیز ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، پاز کر کے نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی۔ ہم نے نفس کے بارے میں تزکیہ نفس میں کمپلیٹ فوکس کر لیا تھا۔ نفس کسے کہتے ہیں، اس کا تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے، ہمارے اندر ایک روح ہے، ہمارے اندر یعنی بہت ساری چیزوں سے ہمارا جسم گندھا ہوا ہے۔ جیسے ملٹی گرین آٹا ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے ہم جو گندے ہوئے ہیں انسانی شکل میں، ہمارے اندر روح بھی ہے، نفس بھی ہے، اور جسم بھی ہے، دل بھی ہے، قلب بھی ہے، تو بہت ساری چیزوں سے ہم گندے ہوئے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت قسم کھا رہے کس کی؟ نفس لوامہ کی۔ تو نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو دیکھیے نفس کسے کہتے ہیں۔ نفس یعنی ہمارے اندر کنڈیشنز ہوتی ہے، مختلف چینجز ہوتی ہے، مختلف مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفس۔ اور نفس کیا ہے؟ ہمارے اندر کا اینیمل انسٹنکٹ، اس کو کہتے ہیں نفس۔ حیوانی وجود جو ہے ہمارے اندر، دو وجود ہے نا، ایک تو حیوانی وجود ہے، اینیمل انسٹنکٹ ہے، ایک اسپریچوالٹی ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ حیوانیت جو ہمارے اندر ہے اس میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس اینیمل انسٹنکٹ کی وجہ سے ہی ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ شہوت کی خواہش ہوتی ہے تو انسان خواہشات پوری کرتا ہے۔ ڈومیننٹ ہونا بھی حیوانی انسٹنکٹ ہے، یعنی ہم کسی پہ ڈومینیٹ ہونا چاہتے ہیں، کسی کو نیچا گرانا چاہتے ہیں، یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بھی اس کی وجہ سے، اینیمل انسٹنکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے گھر چاہیے، سوسائٹی چاہیے، لوگ چاہیے، ٹھیک ہے، انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، یہ بھی کس وجہ سے؟ اینیمل انسٹنکٹ کی وجہ سے۔ چھت چاہیے انسان کو، پیسہ چاہیے، اور آرزوئیں ہمارے اندر ہوتی ہے، خواہشات ہمارے اندر ہوتی ہے، انسان کے اندر احساسات ہوتے ہیں، انسان روتا ہے، ہنستا ہے، محبت رکھتا ہے، اور یہ سب اینیمل انسٹنکٹ کی وجہ سے ہے۔ تمنائیں ہمارے اندر ہے، تمنائیں اتنی کہ انسان مر بھی جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی کئی سال ہوتی ہے، وہ ہونے تک بھی اس کی تمنائیں چلتی رہتی ہے، خود تک نہیں، اپنے پوتے پڑ پوتوں تک بھی وہ ہماری تمنائیں چلتی ہے۔ تو تمنائیں کیوں ہوتی ہیں ہمارے اندر؟ ہماری اینیمل انسٹنکٹ کی وجہ سے۔ خواہشات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہمارے اندر اینیمل انسٹنکٹ ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر نفس رکھا ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے قلب رکھا ہے، دل۔ میں نے ایک پکچر آپ کو گروپ میں شیئر کیا تھا، قلب بیچ میں ہے، نفس اس کے نیچے ہے،
اور روح اوپر ہے. تو اور ایک سیڑھی بھی میں نے شیئر کیا تھا, دیکھے ہوں گے آپ لوگ. تو سیڑھی پہ کسی اسکالر نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. تو سیڑھیوں کے بیچوں بیچ جا کے آپ ٹھہریں. وہ بیچوں بیچ جو ٹھہرنا ہے وہ کیا شو کر رہا ہے؟ میچیورٹی. یہ جو نفس لوامہ ہے یا نفس جو ہے وہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا نا انشاءاللہ, تو پھر ہم اللہ کو پہچان لیں گے, خود کو پہچان لیں گے. اور جب ہم خود کو پہچان لیں گے تو برائی پہ ہر عمل پھونک پھونک کے کریں گے ہم, ٹھیک ہے. تو ایک سیڑھی ہے, کوئی بھی سٹیپس اپنے دماغ میں لے کے آئیے اور اس کے بیچوں بیچ جا کے کھڑے ہونا. 10 سٹیپس ہے تو 5ویں سٹیپ پہ جا کے کھڑے ہو جائیے اور وہ سٹیپ سے اوپر کی طرف جانا. 6th 7th 8th 9th 10th جو سٹیپ پہ جانا ہے وہ روح کی وجہ سے ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اوپر کو چڑھنا ہے اور نیچے کو جو آنا ہے 4 3 2 1 نیچے کے سٹیپس پہ آنا ہے, وہ ہمارے نفس کے وجہ سے آتے ہیں. تو اور آپ سب کو پتہ ہے ہم جو دنیا میں ہم رہ رہے, گلوب ہے, گلوب پر ہم کیسے ہیں؟ الٹے لٹکے ہوئے, پیروں سے لٹکے ہوئے ہیں ہم دنیا پہ. اطراف جھاڑ الٹا لٹکا ہوا ہے, بلڈنگ الٹی لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے. گریوٹی ایک مضبوط ایسا گرپ ہے جس کے وجہ سے دنیا میں زندگی ہو سک رہی لوگوں کی. اور گریوٹی کے چلتے دنیا ساری چیزوں کو لے کے گھوم رہی. لٹک کے نیچے نہیں گر رہا ہے, جھاڑ لٹک کے نیچے نہیں گر رہا ہے لٹکا ہوا, گر نہیں رہا. کیوں؟ گریوٹی کی وجہ سے. تو انسان جو ہم ہیں وہ 5th سٹیپ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں نا. 5th سٹیپ سے نیچے کی طرف جانا ہمارے لیے آسان ہے. کیوں؟ گریوٹی ہمیں کھینچتی ہے اپنے طرف, ہمیں اس کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب ایکسپیرینس کرے ہوں گے اپنی زندگی میں, سٹیپس چڑھنا مشکل ہے, اترنا آسان ہے. زپ 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 کر کے ہم اتر جاتے ہیں, چڑھنے کے لیے ہونے لگتی ہے سانس, ہے کہ نہیں؟ تو چڑھنا مشکل ہے, اترنا آسان ہے. تو اسی طریقے سے جو ہمارا نفس ہے نا, نفس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے سٹیپ سے نیچے اترنے کے مشابہ ہیں. روح ہے اوپر کی سائیڈ میں, اور اوپر کی سائیڈ چڑھنا انسان کے لیے مشکل ہے. چاہے کہیں پر بھی ہو, انسان اوپر کے سائیڈ جانے کے لیے بہت مشکلات جھیلنا پڑتا ہے, سیکریفائسز کرنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے, قربانیاں دینا پڑتا ہے, اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو یہ روح کی طرف اڑنے کے لیے بہت اسٹرگل ہے, بہت محنت ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب اس پکچر کے تحت آپ دماغ میں لے کے آئیں, دل ہمارا بیچ میں ہے اور نیچے کی طرف نفس ہے, اوپر کی طرف روح ہے. اور دل جیسے ہوٹل کا ایک روم ہوتا تو اس میں ایک ہی انسان نہیں ہوتا, ایک ہی فیملی نہیں ہوتی. تو وہ ویکیٹ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے, پھر وہ ویکیٹ کرتا ہے, دوسرا تیسرا آتا ہے. اسی طرح ہمارا دل بھی ایک ہوٹل روم کی طرح ہے. اس میں کبھی نفس آتا ہے, کبھی روح آتا ہے, کبھی روح کی غلبہ ہوتا ہے, کبھی نفس کا غلبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو نفس کا جب ہی غلبہ آتا ہے تو میں نے اوپر بتایا تھا نا, اینیمل انسٹنکٹس ہے. کبھی آرزوئیں ہوتی ہے دل میں, کبھی انسان احساسات سے مجبور ہو جاتا ہے, کبھی تمنائیں اس کی جاگنے لگتی ہے, کبھی جذبات جاگنے لگتے ہیں, کبھی غور و فکر کا وہ جو فیلنگ ہے وہ آنے لگتا ہے, کبھی انسان خوش ہوتا ہے, کبھی انسان سکون میں ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو نفس کی یہ ساری چیزیں اس ہوٹل روم میں ایک آتی ہے, کبھی وہ ویکیٹ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے, پھر وہ ویکیٹ کرتا ہے, تیسرا آتا ہے, وہ ویکیٹ کرتا ہے. تو ہم ہر دن ہمارا مختلف ہوتا ہے. ایک ہفتے بھر کے دن ہی آپ لائیں اپنے دماغ میں, سیم نہیں ہوتے. ایک دن بہت اچھا چلتا ہے, ایک دن ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں, ایک دن ہم بہت ہی لو فیل کرتے ہیں, ایک دن ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ایک دن ہم بوریت ہوتا ہے. ہفتے بھر کے دن بھی ہمارے ایکول نہیں ہوتے. یہ کس وجہ سے؟ وہ جو دل میں نفس آ رہا جا رہا, پھر کبھی روح آ رہی ہے. تو روح مطلب جان نہیں ہوتا, یہ ہم نے پہلے سمجھ لیا, ٹھیک ہے. جان الگ چیز ہے, روح الگ چیز ہے. تو روح کو کہتے ہیں اسپرٹ اور قلب کو کہتے ہیں ہارٹ. لیکن نفس کے بارے میں انگلش میں کوئی ایک ورڈ نہیں ہے.
نفس کو انگلش میں بہت سارے ورڈ سے بتایا جاتا ہے، جیسے سول، سیلف، ایگو، کانشیسنس. یہ سب کس کو ریلیٹ کر رہے؟ کس نفس کو بتا رہے. نفس مین سول بھی ہے، سیلف بھی ہے، ہمارا ایگو بھی ہے، ہمارا کانشیسنس بھی ہے. بات کیا بتانا چاہ رہی میں، یہ جو دل ہے نا ہمارا، وہ ہوٹل روم کی طرح ہے. اس میں آئے دن چیزیں آتی رہتی ہے، ویکیٹ کرتی ہے، پھر دوسری چیز آتی ہے، پھر وہ ویکیٹ کرتی ہے، تیسری چیز آتی ہے. اگر اس دل میں روح کا غلبہ ہے، روح اگر سٹے کر رہا ہے اس دل میں آ کر، روح یعنی اچھائی اور برائی کی پہچان، اچھائی کی پہچان، اوپر کو آنے کی پہچان، ٹھیک ہے. وہ جب روح جا کے دل میں بیٹھتی ہے نا، تو انسان سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ مجھے اچھا بننا ہے، اللہ کی نظر میں اور اچھا بننا ہے. میں نمازیں پڑھ رہی تو نفل بھی میرے ہو جائیں، اور میں 5 وقت کی پڑھ رہی تو تہجد بھی میری پابندی سے ہو جائیں. میں قرآن بھی پڑھنے لگوں، سمجھنے لگوں، گہرائیوں میں جانے لگوں، جھوٹ نہ بولوں، حق کے خلاف حق پہ رہوں، ٹھیک ہے، حق کے خلاف بات نہ کروں، رشتہ داروں کا حقوق دوں. یہ سب چیزیں آ جاتی ہے روح جب جا کے دل میں رہنے لگتا ہے. ہاں وہ کچھ ٹائم رہتا ہے، پھر اس کے بعد انسان پھر ڈھلنے لگتا ہے نا. اینیمل انسٹنکٹ ہے اس کے پاس، اور گریوٹی بھی ہے. آپ کو گریوٹی بڑی فورس سے کھینچتی ہے اپنی طرف، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم ٹکے ہوئے ہیں. تو نفس کھینچتا ہے، تو نفس کیا کرتا ہے، روح کو ذرا ہم ڈھیلے ہو گئے تو دل میں روح نکل جاتا ہے، اور پھر نفس آنے لگتا ہے. پھر نفس کی خواہشات ابھرنے لگتی ہے. نفس جو بولتا ہے تو دل وہ چاہنے لگتا ہے. ہم بہت بڑا جملہ استعمال کرتے ہیں نا، پیٹ بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا. یہ دل نہیں بھرا کیا ہے؟ یہ خواہش ہے، نفس کی خواہش ہے، جو پیٹ بھرنے کے باوجود بھی بڑے مزے کا ہے، کھاتے جاؤ، اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. کھانے کے بعد کیا کر رہتا ہے، پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے، پھر مطلب مشکلات شروع ہو جاتے ہیں. تو خواہشات یہی چیز ہے. خواہشات شروع میں اچھی لگتی ہے، لیکن جب خواہشات میں ہم ڈوبتے چلے جاتے نا، اس کو پورا کرتے کرتے ڈوبتے چلے جاتے، تو وہ جو پیٹ کی حالت ہوتی ہے وہی انسان کی حالت ہوتی ہے قیامت کے دن. پھر وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کیا کرے، افسوس کرنے لگتا ہے. زیادہ کھانے کے بعد بھی ہم افسوس کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں بہت زیادہ کھانے کے بعد افسوس کرنے لگتے ہیں کہ کیوں کھا لیا میں نے، کیوں کھا لیا؟ ہے آپ میں سے کوئی؟ ہاں، کبھی کبھی کھا لیتے ہیں تو پھر حالت ہماری ایسی پریشان ہو جاتی ہے. پریشان ہونے کے بعد عقل ٹھکانے آتی ہے. تو اسی طریقے سے قیامت کا معاملہ ہے. انسان پریشان ہوتا ہے قیامت کے دن کو دیکھ کر، قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، تب عقل اس کی ٹھکانے آنے لگتی ہے کہ اے کاش میں ایسا نہیں کر کے آنا تھا، ٹھیک ہے، میں یہ گناہ نہیں کرنا تھا. تب اسے عقل آتی ہے. تو اب آپ کو بات سمجھ آئی. دل جو ہے یہ ایک روم کی طرح ہے. اس میں کبھی اینیمل انسٹنکٹ ڈومینیٹ کرتے ہیں، کبھی اسپریچوالٹی ڈومینیٹ کرتی ہے. تو ہم نفس کی خواہشات کو پورے کرتے کرتے ہم دنیا گزار رہے، اور اسی حالت میں مر گئے تو قیامت کے دن بری حالت ہونے والی ہے. اور انسان پچھتائے گا، کیوں میں نے یہ خواہشات پوری کی، کیوں میں 2 نوالے کم کھاتا تو اچھا تھا، پیٹ تو بھر گیا تھا میرا، کیوں میں نے یہ کیا، کیوں میں نے زیادتی کی. تو یہ چیزیں آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا اس کو موڑ دیتے ہیں. اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پر جما دے، دین کی طرف پھیر دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمیں اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے. اور یہ جو نفس ہے، نفس کو ٹرین کون کرتا ہے؟ نفس کو ٹرین شیطان کرتا ہے. کیونکہ بتایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 2 لوگ بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایک جن اور ایک شیطان. وہ ہمارے مرنے تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو جو ہمارے ساتھ شیطان ہے وہ ہمیں نفس کی طرف ابھارتا ہے، نفس کا آسان راستہ ہمیں دکھاتے رہتا ہے، مزہ ہمیں دکھاتا رہتا ہے. اور جو ہمارے اندر
وہ ہے روح جو ہے وہ ہمیں اونچائی کی طرف اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. تو بہت سارے لوگ مزے میں چلے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسٹرگل اور محنت سیکریفائزز کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں. تو حیوانیت کا غلبہ یعنی اب نفس کو اگر فوکس کریں تو 3 کیٹیگری کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایک ہے جو اینیمل انسٹنکٹ کو یہ حیوانیت کو غالب کر کے جیتے ہیں، بس خواہشات پوری کر رہے خواہشات پوری کر رہے، کھا رہے اپنی مرضی سے، سو رہے اپنی مرضی سے، گھوم رہے اپنی مرضی سے، لوگوں سے جو معاملات ہو رہے اپنی مرضی سے کر رہے، یعنی وہ کوئی ٹیچنگز فالو نہیں کرتا، جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ حیوانیت اس کے اندر غالب آئی، ایسا انسان ہے. ایک ہوتا ہے جس کے اندر اسپریچولیٹی غالب ہوتی ہے، اس کی سب سے بہترین مثال انبیاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ کا قرار دیا ہے جس کے اندر اسپریچولیٹی غالب آتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان ہوتا ہے، ایک جن اور فرشتہ ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جن ہوتا ہے میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اس کو مسلمان بنا دیا، مجھے بھٹکاتا نہیں ہے، ابھی وہ مجھے بہکاتا نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گیا. جیسے فرشتہ مجھے نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسی طریقے سے شیطان، میرا جو شیطان ہے وہ بھی رہنمائی کرتا ہے مجھے نیکی کی طرف. ایک ہوتا ہے ڈاواں ڈول والا، جس میں ہم سب اس میں فٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک زمانہ تھا نا، ہم جیسے اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں اینٹینا ہوتا تھا گھروں کے اوپر، تو اینٹینا اس کو پھراتے تھے، ادھر ہلا دیا، پھر وہ چینلز آنے لگتے ہیں ٹی وی میں. تو اینٹینا کی طرح ہوتے ہیں ڈاواں ڈول، نہ ان میں حیوانیت غالب آتی ہے نہ اسپریچولیٹی غالب آتی ہے. جدھر ہری ادھر چری والا معاملہ. رمضان آ گیا تو اسپریچولیٹی ابھر کے آ رہی، باقی 11 مہینے حیوانیت ابھر کے آ رہی. کبھی جمعہ آ گیا تو جمعے کے احترام میں اسپریچولیٹی باہر آتی ہے، باقی ہفتے کے 6 دن جو ہے وہ حیوانیت کو غالب کر کے زندگی گزار لیتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے میں. ایک وہ کمپلیٹ اینیمل انسٹنکٹ کو فالو کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو اسپریچولیٹی کو فالو کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. اور اسپریچولیٹی مطلب پھر وہ نہیں ہے جو صوفیزم بن گئے، وہ نہیں. انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا، کھانا بھی کھا، روزہ بھی رکھا، ٹھیک ہے، سوئے بھی، جاگے بھی. دنیا اور آخرت کو برابر لے کے چلنا، اس کو کہتے ہیں اسپریچولیٹی. وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے. اس کے لیے کوشش بہت ہے، محنت بہت ہے. جیسے میں نے بتایا سٹیپس اوپر چڑھنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے. مشکل تو ہے راستہ اوپر جانے کا، اور اللہ رب العزت نے اوپر کا، اس کو کہتے ہیں درجات. جنت کے درجات ہے اور جہنم کے درکات ہے. ایک ہی ورڈ کا فرق ہے، جیم اور کاف کا. تو اس سے کیا ہے، جنت اوپر چڑھنے سے ملتی ہے، جہنم نیچے جانے سے ملتی ہے. اور جہنم کے طبقات نیچے کو جاتی ہے جہنم، اور جنت اوپر کو جاتی ہے. تو اپنا محاسبہ کریں، ہم میں سے کون ہے، ہم کون ہیں؟ ہمارے اندر اینیمل انسٹنکٹ زیادہ ہے یا پھر اسپریچولیٹی زیادہ ہے، ہاں، یا پھر ڈاواں ڈول والا معاملہ ہے، جدھر ہری ادھر چری والا معاملہ. آپ کلاس سن رہے تو اسپریچولیٹی ابھر کے آ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بھائی ولی اللہ ہم بن جائیں گے اب اٹھتے کی. جیسے ہی اٹھے ختم، اینیمل انسٹنکٹ غالب آ جاتا ہے تو ادھر جو وہ ہری ہوتی ہے ادھر چرنے لگ جاتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ قلب، روح اور نفس، اور یہ سب ایک ہی، مطلب سب انٹرلاک ہے ایک دوسرے سے. دل میں اگر روحانیت زیادہ ہو گئی انسان کی تو پھر وہ روحانیت اس کے اندر غالب ہوتی ہے، سوچ سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. اگر نفسانیت زیادہ ہو گئی تو پھر انسان گناہ کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے. اسی کنڈیشنز کو ایکسپلین کرتے ہوئے انسان کے 3 جو نفس ہے اس کا ذکر کیا گیا قرآن میں، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے. ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس
لوامہ تیسرا ہے نفس مطمئنہ. امارہ، مطمئنہ، لوامہ. پہلے امارہ اور مطمئنہ کو سمجھیں گے. نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اس کا ذکر ہے. نفس امارہ وہ نفس ہے جو حیوانیت والا نفس ہے، جس میں جو شیطان کے حکموں پر چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. شیطان کی تابع کرتا ہے، شیطان کے حکموں پر چلتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ خواہشات ابھارتا ہے، جذبات غالب کرواتا ہے، تمناؤں کے پیچھے لگا دیتا ہے. ہر جو فیل میں ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے. غصہ جائز ہے، انسان کے لیے غصہ جائز ہے، لیکن وہ غصہ ایکسٹریم چلے گیا نا تو پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ جیسے خواہشات جائز ہے، لیکن خواہشات میں ایکسٹریم چلے گئے ہم تو وہ پھر گناہ ہو جاتے ہیں. جذبات ٹھیک ہے، محبت ہے، لیکن وہ محبت میں ایکسٹریم ہم چلے گئے تو گناہ بن جاتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ امارہ کے تھرو انسان کے اندر ایکسٹریمٹی لے کے آتا ہے. لڑتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں کھانے کے لیے. ایک دوسرے کو فکر نہیں ہوتی ان کی، کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا مر رہا ہے کدھر. جو تم جہاں اپنا مرو، مجھے میری زندگی پیاری ہے، مجھے اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، جس سے شیطان ٹرین کرتا ہے اور برائی کی طرف ڈھکیلتا چلا جاتا ہے، نیچے کی طرف لاتا چلا جاتا ہے انسان کو. دوسرا، اوپر کے لیول میں جہاں پہ روح ہے وہاں پہ آپ رکھیں نفس مطمئنہ. سورہ فجر میں اس کا ذکر ہے. روح جس کے اندر زندہ ہوتی ہے، نورانیت جس کے اندر زندہ ہوتی ہے، اللہ کی پہچان جس کے اندر زندہ ہوتی ہے، اللہ کی مرضی جس کے اندر زندہ ہوتی ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی جو خواہش جس کے اندر زندہ رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اللہ کی خواہش کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یعنی نفس کی دو کنڈیشنز ہم نے پڑھی ہے. یعنی انسان کا مائنڈ سیٹ، قلب پہ، جب قلب یعنی ہمارا جو دل ہے وہ ہوٹل روم کی طرح ہے نا، چینج ہوتے رہتا. لیکن نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف پلٹنے والا جو نفس ہے وہ مطمئن رہتا ہے. اس کو دنیا میں کوئی درکار نہیں ہوتا، دنیا میں اتنا ہی رہتا جتنا کشتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی مرضی کو مقدم رکھتا ہے اور اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور مطمئن رہتا ہے. پھر وہی آخرت میں بھی جا کے مطمئن رہتا ہے. امارہ مطلب کمانڈنگ سیلف، کمانڈ کرتا ہے، کمانڈ کر کے ہمیں کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف ڈھکیلتا ہے. دنیا کا کیا کرتا ہے؟ جیسے دنیا کا غلام بنا دیتا ہے، دنیا کا سلیو بنا دیتا ہے. دنیا کے پیچھے اس کی بھوک، اسی کے پیچھے دنیا حاصل کرو. اس نے حاصل کیا، اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس یہ چاہیے، اس کے پاس وہ چیز ہے تو میرے پاس یہ چاہیے. دنیا رونق ہو، دنیا اچھی ہو، ٹھیک ہے، دنیا کے فیم کے پیچھے. کمانڈنگ سیلف کہتے ہیں، کمانڈنگ سول جسے کہتے ہیں. حکم دیتے رہتا ہے، بھائی یہ کر، اور مزہ دلاتا ہے اس کو امارہ کہتے ہیں. مطمئنہ کیا ہے؟ پیسفل سیلف جسے کہتے ہیں، پیسفل سول جسے کہتے ہیں، حق کو پہچاننے والا سیلف. اور اس کے اندر نو کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا نا، جو حق کو پہچان لیتا ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا. بات سمجھ آئی؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی، جس نے حق کو پہچان لیا، بھائی یہی صحیح راستہ ہے. صحیح راستہ جس کے دماغ میں آ گیا، صحیح راستے کو جس نے پہچان لیا، اس کے پاس نو کمپرومائز ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. نو کمپرومائز ایٹیٹیوڈ مطلب، ایک مثال دیجئے کوئی بھی. نماز پہ کمپرومائز نہیں کرتے، راستہ ڈھونڈتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے. حق ہے، حق کو کمپرومائز نہیں کرتے. نو کمپرومائز ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جن کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے. ہاں، کمپرومائز والا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ بعد میں کر لیں گے، چھوڑ دو، نہیں ہو سک رہا ہے. تو نو کمپرومائز ایٹیٹیوڈ ان کا ہوتا ہے جن کا نفس لوامہ ہوتا ہے. یعنی کسی غلط چیز پہ جانے دو کر کے نہیں کرتا، ہو نہیں جانے دیتا. بات سمجھ آئی؟ جانے نہیں دینا ہے اس کو.
چھوڑ نہیں دینا ہے. یہ گناہ ہے تو بہرحال یہ گناہ ہے, اس کے قریب نہیں جانا. گناہ کو چلتا کر کے نہیں کرتا ہو, کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لوگ ہے, معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, ایسے نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا, زندگی مشکل ہے. یہ سب کو کیا کرتا ہے, مائی فٹ کر کے ہٹا دیتا ہے اور حق پر جم جاتا ہے. یہ نفس لوامہ والوں کی کنڈیشن ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ان کے کام ایسے ہوتے ہیں. ایک اور کنڈیشن جو ہمارا مائنڈ سیٹ کا ہے, جو ہماری نفس کی کنڈیشن ہے, وہ نفس لوامہ, جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ قسم کھایا ہے. اب نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ یعنی سیلف, جو ریکگنائز کرتا ہے برائی کو بھی اور جو ریکگنائز کرتا ہے اچھائی کو بھی, اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. یعنی غلط کیا ہے اس کی بھی پہچان ہے اس کے اندر, اچھائی کیا ہے اس کی بھی پہچان ہے. جو نفس لوامہ والا ہوتا ہے برائی کی پہچان سے, برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے, اچھائی کی پہچان کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھائی میں اور آگے بڑھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. جو گلٹ فیل کرواتا ہے, جو پین فیل کرواتا ہے, جو ندامت فیل کرواتا ہے, جو افسوس فیل کرواتا ہے, بھائی تیرے سے غلطی ہو گئی, تو نے گناہ کر لیا, تو اب اللہ کیسے معاف کرے گا, تو کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو. تو یہ نفس لوامہ کی فیلنگ ہوتی ہے, یعنی گلٹ فیل کروانا, نادم کروانا, اپنے آپ کو ریکگنائز کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر ہونا کہ یہ غلط ہو گیا, یہ صحیح میں کر رہی, اس پہ جم جاؤ, اب یہ غلط ہو رہا ہے تو اس سے رک جاؤ. یہ فیل آنا, یہ سمجھ آنا لوامہ کی کیفیت ہوتی ہے. محتاط ہونا یعنی باڈی پریزنٹ مائنڈ ایبسنٹ, ایسا نہیں ہوتا نفس لوامہ والا. وہ ہمیشہ اس کا باڈی بھی پریزنٹ ہوتی ہے, اس کا مائنڈ بھی پریزنٹ ہوتا ہے, اور دنیا کے ہر کام میں, ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اسلام کیا بتا رہا ہے, اس معاملے میں اسلام کی ٹیچنگز کیا ہے, اس معاملے میں اسلام کیا بتا رہا, اس کو میں اسلام کے مطابق کرنا ہے. یہ جو سوچ کانشیسنس جو ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اب جب ہم یہ پڑھ رہے تو اپنا اپنا محاسبہ کریں, ہمارے اندر کون سا نفس ہے. ہاں, یہ نفس ایک ہی نفس ہے, ایک ہی نفس کے 3 کنڈیشنز ہے. یہ کبھی جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہفتے کے سارے 7 دن ایک جیسے نہیں ہوتے, انسان بدلتا رہتا ہے, کبھی ایک دن ایسے ہوتا ہے, ایک دن ویسے ہوتا ہے, ایک دن ویسے ہوتا ہے. تو ہمیں نفس لوامہ کو غالب کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ نفس لوامہ کو مارنا نہیں ہے, زندہ رکھنا ہے, اس کو مردہ نہیں بنانا ہے. جب ہم نے نفس لوامہ کو مردہ کر دیا, اس کو مار دیا, تو گئے کام سے. نفس امارہ غالب آ جاتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزرواتا ہے, جو شیطان اس کو ٹرین کرتا ہے. تو لوامہ لام واو میم سے ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے مومنوں کی صفت. مومنوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی فکر نہیں کرتا. ہمارا دیکھیں, لوگ اگر ملامت کر رہے, ہمیں اپنے گناہوں کو ریکگنائز کروا رہے تو ہم نہیں سنتے, ٹھیک ہے. یا پھر لوگ غلط کر رہے تو ہم فوراً ریکگنائز کرتے اس کو, بھائی تم غلط کر رہے, تم ایسا مت کرو, تم ویسا مت کرو. لیکن افسوس کی بات کیا ہے, ہمارے اندر سے بھی ایک آواز آتی ہے, اس کو ہم نظر انداز کر دیتے. یہ بڑی بدبختی ہم کر رہے. دوسروں کی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہے, ہم اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ہم اس کو بتاتے بھی, گائیڈ بھی کرتے, ملامت بھی کرتے تم سے غلطی ہو گئی, یہ مت کرو, وہ کرو, یہ کرو. یہ ٹھیک ہے, جائز ہے, لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہم سے؟ ہمارے اندر کا جو یہ نفس لوامہ ہے اس پہ فوکس نہیں ہے ہمارا. وہ جو ہمیں ریکگنائز کروا رہا, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا, اس پہ ہم نے پردے ڈال دیے, اس پہ فوکس نہیں کر رہے, اس پہ غور نہیں کر رہے, اس کو سمجھ رہے نہیں, اس کو فیل نہیں کر رہے, وہ آواز نہیں سن رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہے. کہاں ہے وہ؟ دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کر کے بتایا, یہاں پر ہے تقویٰ.
یہاں پر ہے ایمان. اگر تم اپنے آپ کو جانچو تو یہاں پر تو یہ جو ہمارا نفس ہے وہ نیکی کا بھی حکم دیتا اور برائی کا بھی حکم دیتا. برائی کا بھی مرکز ہے، نیکی کا بھی مرکز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے. اگر دل میں نفس امارہ کی کیفیتیں زیادہ آ گئی تو پھر انسان بھٹکنے لگ جاتا ہے، بگڑنے لگ جاتا ہے، پھر وہ حیوانیت اس کے اندر زندہ ہو جاتی ہے. اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا. اللہ تعالیٰ ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما اور نفسوں کے شر سے ہمیں بچا. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک باز پارسا مت کہو. کوئی پاک باز پارسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر اینیمل انسٹنکٹ ہے. وہ ایسی فیلنگ آتی ہے نا، ہمارے صحابہ کرام نے بھی کہا، ہم بھی کہتے ہیں، ایسی سوچ آتی ہے کہ اس دوسرے کو بولنا مطلب کٹ کے مر جانا. ایسی فیلنگ آتی ہے ہمارے اندر. اس کے شر سے بچنے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے. اب گندا نفس ہے تو اس میں حرص آ جاتا ہے، تمنائیں، لالچ، مال کی محبت، دنیا کی محبت، تکبر، حسد، کینہ، کدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنی، معاف نہیں کرنے کا جذبہ لمبے عرصے تک چلتا ہے. اور دنیا کی چیزوں میں تکاثر، اس نے یہ لیا، اس نے یہ لیا، اس کو اتنے پیسے آ رہے، اس کو اتنے آ رہے، مجھے بھی آنا چاہیے. تو یہ نفس امارہ کی کیفیتیں ہیں. اور نفس جو تقوی والا نفس ہوتا ہے اس کے اندر صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، قناعت کی زندگی ہوتی، سادی سیدھی زندگی گزارو، اسے نہ دیکھو. اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہیں دیے ہیں اس میں قناعت کے ساتھ زندگی خوشی سے شکر کر کے گزارو. ذکر میں مشغول رہتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں پر خوش ہونا اور گناہوں پر افسوس ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نیک ہی نیک ہوں، نہیں، آپ گنہگار بھی ہو سکتے ہیں. تو گناہ جب ہو رہا، گناہوں کی کیفیت آ رہی تو فوراً ڈر جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں. اور نیکیوں کی کیفیت پیدا ہو رہی تو اپنے آپ کو اور نیکیوں میں ڈالیں. اتنا کافی نہیں ہے، اور کرنا ہے، اور کرنا ہے، اور کرنا ہے. پتہ نہیں میں 5 نمازیں پڑھ رہی، اس سے میرا بیڑا پار ہوگا نہیں ہوگا، یہ کیفیت آنا. اب بیڑا پار نہیں ہو رہا تو مجھے اور کرنا ہے، تہجد بھی پڑھنا ہے، مجھے اور اچھے کام کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے. تو وہ نیکیاں کمانے کی بھوک ختم نہیں ہوتی جس کے اندر نفس مطمئنہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من نفس لا تشبع، من قلب لا یخشع، من دعوت لا یستجاب لہ. من نفس لا تشبع، سیر نہ ہونے والے نفس سے اللہ رب العزت ہمیں بچا لے. ایسا نفس جو سیر نہ ہوتا، خواہشیں آ رہی خواہشات پورے کرتا جا رہا ہے، کئی خواہشات کو روک نہیں ہے، سیر نہیں ہو پا رہا. ایسے نفس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ایسے نفس سے ہمیں بچا. تو اب بات یہ ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنی نفس کی باغیں کس کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ اپنے ہاتھ میں دیتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے. ہم اللہ کے ہاتھ. اب اپنا محاسبہ کریں. ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب ہماری نفس کی باغیں، وہ نفس کی نکیل کس کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں ہم نے دے رکھی ہے؟ ایک سیکنڈ ایسے سوچے، اپنا خود کا سوچے. ہماری نفس کی باغیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہم نے دی ہوئی ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور آگے بڑھائیں. لیکن اکثریت کس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے؟ ہم نے اپنی نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. اللہ کے ہاتھ میں دیے مطلب آپ پھونک کے قدم رکھ رہے، آپ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے. صرف ہم بولنا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے ہاتھ میں دیے رکھا ہے. ہمارے عمل دکھاتا ہے ہم نے اللہ کے ہاتھ میں دیا کہ نہیں دیا. دینا مطلب لے کے جا کے ہماری وہ
نکیل اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ہم جدھر چاہے بھاگ لیتے پھر، ایسا نہیں ہے. نہ اللہ کے ہاتھ میں نکیل دیا مطلب اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنا، پھونک پھونک کے قدم رکھنا. ہاں غلطی سے غلطی ہو گئی، فوراً سدھر جا رہے، فوراً آ جا رہے اس راستے پہ. ایسے ہے کیا ہم نے تو اپنی نفس کی وہ نکیل ہے شیطان کو دے دیا. شیطان جو چاہے ہم سے کروا رہا ہے، اور ہم نے شیطان پھر وہ خواہشات تو ابھار رہا ہے، پتہ نہیں کیا بلا بلا چیزوں میں، گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے. تو دین کا مطلب یہی ہے. یہ 2 آیتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہم اللہ کو پہچاننے والے بنیں گے، خود کو پہچاننے والے بنیں گے. خود کی پہچان خود کو ہو گئی. ہم کیا ہے، ہم کیوں ہیں، ہم کس کے ہیں، ہم کدھر جانا ہے، یہ پہچان ہو گئی تو پھر ہم پھونک پھونک کے رکھیں گے قدم، ہے کہ نہیں. قرآن میں آتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. ہاں یہ آیت بھی آئی تو اس پہ بھی لوگ ایسی فضول کی بحثیں کرتے ہیں. صاف سیدھا اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا تم نے ان کو دیکھا جو نفس کو اپنا خدا بنا لیا. مطلب نفس یعنی نفس جو چاہتا ہے وہ کرتے جانا. نفس کہہ رہا ہے یہ اچھا ہے کر لو، کر رہے. نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ، سو رہے. نفس کہہ رہا ہے جاگ جاگ رہے. یہ نہیں، اللہ کے مطابق نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اٹھو، نہیں اٹھ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سو جاؤ، نہیں سو رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھاؤ، نہیں کھا رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حج کرو، نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حق بات کہو، نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عدل کرو، نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے. حرام میں مت مبتلا ہو، حرام مت کھاؤ، کھا رہے. تو اللہ کے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا ہے نا. تو نفس کے مطابق مطلب ہر کام جو اللہ کے خلاف ہے وہ کر رہے. حرام میں مبتلا ہو رہے، گناہوں میں مبتلا ہو رہے، جھوٹ بول رہے، غیبتیں کر رہے، چغلیاں کر رہے، من مانی زندگی گزار رہے، سو رہے، اٹھ رہے، کھا رہے، پی رہے، کچھ بھی کر رہے. تو یہ کیا ہے؟ نفس کی پوجا کرنے والا. نفس جیسا بول رہا ویسا سن رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نفس جیسا بول رہا ویسا سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا دنیا میں. لا الہ الا اللہ اسی لیے ہم نے پڑھا. دیندار ہم اپنے آپ کو اسی لیے بولتے ہیں. مسلمان ہم اسی لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ نفس کے مطابق چل رہے. ہمارا تو الہ اللہ ہے. تو اللہ کے مطابق چلنا نا، بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے مطابق چلنا، خواہشات کے مطابق چلنا، 2 ہی بس آپشنس ہے. اللہ صاف کہہ رہا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو دیکھا جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے، جس کے حکم پر چلا جائے، جس کو اپنا مالک قرار دیا جائے، اس کی مرضی کے مطابق چلا جائے، اس کو الہ کہتے ہیں. اب لوگ نفس کو الہ بنائے ہوئے ہیں تو نفس کے مطابق چل رہے، نفس کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے. تو وہ نفس کو خدا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اچھا، نفس کو جس نے خدا بنایا ہے ان کو سورہ اعراف کی آیت 176 میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کتے ہیں یہ لوگ. جو نفس کے پجاری ہے، نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ کتے ہوتے ہیں. تو کتوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، زبان لٹکائے پھرتے ہیں، جو من میں آیا وہ کرتے رہتے ہیں. تو من میں آ کے کرنا یہ اسلام نہیں سکھا رہا. جو من میں آ رہا، جو دل بول رہا، وہ مومن نہیں کر سکتا. میرا دل کہہ رہا ہے، میرا من کہہ رہا ہے، میرے گردے کہہ رہے، میرے پھیپھڑے کہہ رہے، یہ نہیں ہوتا. مومن کیا سوچتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی مرضی کس میں ہے، اللہ کیا چاہ رہا ہے. اگر اس پہ ہم کانشیس ہے، اس پہ ہمارا دماغ اٹکا ہوا ہے تو مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہاتھ میں ہم نے نکیل پکڑائی ہوئی ہے. نہیں تو وہ کتے کی طرح ہے جو زبان لٹکائیں، ادھر بھی جا رہے، ادھر بھی منہ مار رہے، ادھر بھی منہ مار رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. اس کے تابع ہونا، اس کے انڈر ہونا، اس کے نیچے زندگی گزارنا، اس سے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا، اس چھت کے نیچے زندگی گزارنا،
اس کے تابع نہ ہو جائے تو تم اس وقت تک مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. سورہ اعراف کی 176 آیت ہے. سورہ نازعات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور نفس کی خواہشات پہ نہیں چلتا تو اسے کے لیے جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب دیکھیے نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ لوامہ از اے پولیس جو ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بٹھا دیا. لوامہ از ایک ڈنڈا جو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے. تو ہمارے اندر کا پولیس ہمیں کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے. نہیں ادھر نہیں جاؤ ادھر جاؤ، یہ غلط یہ صحیح، رولز اینڈ ریگولیشنز پہ فالو کرو. یہ ہمارے اندر ایک پولیس ہے جو نفس لوامہ اس کا نام ہے. اس پولیس کا وہ ڈنڈا ہمیں پیٹتا ہے، غلط جا رہے تم، سدھر جاؤ، نہیں یہ غلط ہو رہا تم سے. قیامت کے دن نفس لوامہ کی آوازیں صحیح تھی یہ بتانے کے لیے قیامت قائم ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کا قسم کھا کے کیا بتا رہے؟ ہماری نفس دنیا میں تمہارا اندر کا پولیس جو تمہیں ڈنڈا جو تمہیں گائیڈ کرتا تھا وہ ساری گائیڈنس صحیح ہے، وہ ساری گائیڈنس ایگزیکٹ ہے، وہ بتانے کے لیے قیامت قائم کریں گے اللہ رب العزت. تو اس لیے نفس لوامہ کی قسم کھا رہے. ایک ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں. ماں ایک بچے کو کھلا رہی پلا رہی اور اس پہ پورا توجہ ہے اس کا اور ہر چیز اس کی کر رہی، تو پھر وہ بچہ ہیلدی ہوتا ہے، خوبصورت نظر آنے لگتا ہے. ایک دوسرا بچہ ہے جس پہ فوکس نہیں کر رہی ماں، نیگلیکٹ کر رہی، ہاں ٹھیک ہے یہ کرو وہ کرو. اب کون سا بچہ اچھا ہیلدی پرورش پاتا ہے بتائیے؟ پہلا والا کہ دوسرا والا؟ پہلا والا. اب یہاں پہ بات دیکھیں، ماں جس پہ نظر رکھتی ہے، جس کو پالتی ہے لاڑوں سے، تو وہ تو ہیلدی بنتا ہے نا. اب دل ہمارا بیچ میں ہے، نفس نیچے ہے، روح اوپر ہے. تو دل ماں کی طرح ہے، ماں کو فوکس کرنا ہے روح پہ، ٹھیک ہے، وہ پہلے والے بچے پہ. دوسرے والے بچے پہ ہم فوکس کر رہے یا پہلے والے کو فوکس کر رہے، دوسرے کو چھوڑ رہے، دوسرے کو فوکس کر رہے، پہلے کو. جس پہ ہماری توجہ ہے، جس کو ہم کھلا رہے پلا رہے، جس پہ نظر ہے ہماری، جس کو پرورش اچھی کر رہے، وہ اسٹرانگ ہوگی نا. تو اب ہم دیکھیں ہم روح کی پرورش اچھی کر رہے یا نفس کی پرورش اچھے کر رہے. ماں کا جو لاڈلا ہوتا ہے دن بھر اس کی نظریں اس پہ ہوتی ہے، کیا کر رہا ہے، کدھر کر رہا ہے، کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہے، کھایا کہ نہیں کھایا، پانی پیا کہ نہیں پیا، لیٹا کہ نہیں لیٹا، اٹھا کہ نہیں اٹھا، نہایا کہ نہیں نہایا، ہر وقت اس پہ فکر ہوتی ہے نا. تو اس بچے کی طرح ہمیں روح پر فوکس کرنا ہے. دوسرا بچے پہ نیگلیکٹ کریں، وہ نفس جو خواہشات ابھارتا ہے، نفس امارہ جو کرتا ہے اس کو نیگلیکٹ کریں، پیرالائز کر دیں، اس کو اندھا بنا دے، اس کو گونگا بنا دے، بہرا بنا دے، مار دے. موت مطلب وہ نہیں، مارنا مطلب ہولڈ کرنا، کنٹرول کریں. اب فوکس کس پہ کریں؟ پہلے بچے پہ یعنی روح پہ. اب نفس کب اچھا بنتا ہے کب برا بنتا ہے؟ جب انسان کے اندر اچھائی برائی کی پہچان آنے لگتی ہے، اسی کو کہتے ہیں بلوغت کی عمر. تو بلوغت کی عمر تو آج کل کے بچوں کو 5 سال سے ہی آ رہی ہے نا. 3 سال کا بچہ بھی سمجھنے لگ رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ صحیح ہے. تو جب انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی سمجھ آ گئی تب سے نفس ایکٹیویٹ ہونے لگ گیا. اس سے پہلے نفس ڈی ایکٹیویٹ تھا. اب ایکٹیویٹ کب ہو رہا ہے؟ سم ایکٹیویٹ کب ہو رہا ہے؟ جب اس کو چالو کرنے لگے. یعنی انسان کے اندر نفس ایکٹیویٹ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اچھائی اور برائی کی سمجھ ہو گئی. ہاں نفس بولتا ہے اچھا اب اس کو میں گرپ میں لوں، اس کو سمجھ آ رہی ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. جب اس کو سمجھ آنے لگ گئی تو نفس جاگ جاتا ہے اور نفس اس کو کھینچتا ہے نیچے کی طرف. امارہ اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے، نفس مطمئنہ اس کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے. تو
اللہ رب العزت نے جنت کو نفس کی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا ہوا ہے. جنت میں جانے کا راستہ پسند نہیں ہے ہمیں, مشکل ہے. نہ جنت پہ جانے کا راستے پہ چلنے بہت کانٹے بچھے ہوئے ہیں, بہت مشکلات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, سب کی زندگی دیکھے, سلف صالحین کی, کتنا انہوں نے جنت کے راستے میں مشکلات سہی ہے. ہمیں بھی فیس کرنا پڑے گا. لیکن جہنم کا راستہ بہت آسان ہے, سلپری, جیسے وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہیں نا, آسان اتر جا رہے, اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ کافی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. نفس کو ناپسند چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیرا ہوا ہے, اور جنت حاصل کرنا ہے تو نفس کو قابو میں کرنا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا, ہولڈ کرنا پڑے گا. جب وہ اس کو ٹرین کریں گے, ہولڈ کریں گے, تو انسان سٹیپس چڑھتا جائے گا, چڑھتا جائے گا, چڑھتا جائے گا, مشکل سے لیکن چڑھتا جائے گا. تو پھر اس کو آخری جو سٹیپ ہوگا وہ جنت کا وہ درجہ ہوگا جہاں تک وہ پہنچا ہے دنیا میں, محنت کیا ہے. یہ تھا لوامہ کے بارے میں. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر اس وجہ سے کیے کہ تمہارے اندر بھی ایک چھوٹی قیامت ہے, اس کو پہچانو. جب تمہارے اندر ہی گائیڈنس ہے, اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ رکھ دیا تمہارے اندر گائیڈنس, اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت لا کے رہے گا. تم نے جو اچھائی کی آواز سن کے اچھائی پہ لگے رہے, اس کا بدلہ یہ, برائی پہچان کے برائی سے رکے رہے, اس کا بدلہ یہ ہے. تو یہ بتانے کے لیے قیامت قائم ہوگی.